لوٹے تھے، سفر کی تکان تھی، فرمایا میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، کوئی ملنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ ابھی حجرے میں گئے تھے کہ امام حسین جن کی عمر 3 سال کی تھی دوڑتے ہوئے آئے، نانی نانا آ گئے، نانی نانا آ گئے۔ بی بی نے فرمایا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ حجرے میں جا رہے تھے تو بی بی نے روکا، فرمایا تمہارے نانا نے کہا ہے کہ کچھ دیر میں آرام کر رہا ہوں۔ فرمایا نانی کیا مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ امام حسین لوٹے، سوایت محرقہ کے اندر لکھنے والے جنہوں نے بظاہر وہ کتاب بھی شیعوں کے خلاف لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، توش پہ عبا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھی، اور آواز دے کر کہا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا۔ اچھا میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک جملہ کہوں گا کہ آپ کے ہاں رونا آپ کو روکا گیا ہے، مگر ہمیں تمام ائمہ نے کہا ہے، امام رضا نے، امام صادق نے، ہمارے حدیثیں اتنی کثرت سے ہیں کہ جب تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے تو فب کے للحسین، یہ امام رضا کا جملہ ہے۔ ہمارے یہاں ائمہ اہل بیت کا مقام امت میں بہت بڑا مقام ہے، عظیم ترین مرتبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ امام صادق کے گھر سے تو جب یہ طے نہیں ہو پاتا تھا نا کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے نہیں، تو مدینے کے لوگ امام جعفر صادق کی گلی سے گزرتے تھے، تو کوئی پوچھتا تھا کہ اس گلی سے آج لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو کہتے تھے اس گھر سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے من بکا، یہ امام صادق کا فرمان سنا رہا ہوں، ہماری کتابوں میں من بکا، لہٰذا یہ جو رو رہے ہیں نا، یہ جو روتے ہیں نا، یہ حکم ہے ائمہ پہ روتے ہیں۔ من بکا او ابکا او تبا کا، جو حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا یا جس نے رونے کا ماحول بنایا، اسے میں اپنی اصطلاح میں نام دیتا ہوں من بکا، رونے والے یعنی سامعین، او اب کا رلانے والا، او تبا کا بانی مجلس، خطیب، تبا کا رلانے والا، خطیب ذاکر رونے والا، اور بانی مجلس، یہ 3 ستون بتائے ہیں عزاداری کے ائمہ اہل بیت نے۔ فرمایا ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور پھر حضرت اس طرف بڑھے جہاں امام گئے تھے۔ بی بی فرماتی ہیں حسین کو گود میں لیا اور اپنے حجرے میں لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے بلند بلند رونے کی آواز سنی، اونچی آواز میں رو رہے تھے، تو میں مجبور ہو گئی کہ میں حجرے میں جا کے دیکھوں، تو میں نے کیا دیکھا جا کے کہ حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، اور کبھی سینے کا بوسہ دے رہا ہے، کبھی گلے کا بوسہ دے رہا ہے، کبھی لبوں کا بوسہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو ایسے آپ پیار کر رہے ہیں اور حسین سے لپٹ کے رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا مجھے جبریل نے آ کے بتایا یہ میرا بچہ بھوکا اور پیاسا مار دیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رونا۔ نبی نے تو حکم دیا تھا نا امت کو کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ 50 سال میں نبی کا سارا گھرانہ کاٹ دیا، نبی کی رحلت کے 50 سال بعد۔ یہ تو سنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ جناب زینب جب اپنے بھائی کے بدن پہ آئی ہیں تو فرمایا ھذا حسین مرمل بالدماء۔ میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ سرچ کر لیں، 4 کتابیں شیعوں کی نکل آئیں گی تو 6 اہل سنت کی کتابوں میں یہ جملہ نکل آئے گا۔ بی بی زینب نے امام حسین کے بدن کو دیکھ کے فرمایا ھذا حسین صلی علیکہ یا رسول اللہ علیکہ السماء، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ھذا حسین مرمل بالدماء مخطوب الاعضاء مسلوب العمامہ متوردا۔ نانا یہ ہے آپ کا حسین جس کا امامہ اتار کے لے گئے۔
جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا. اللہ, یہ جملے ہیں روایات کے اندر. اور پھر اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں وہ بناتوں کا سبایا, نا آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا. پورے 50 سال کے بعد آل رسول کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر کربلا سے اسیر بنا کے لے گئے, کوفے سے گزر رہے تھے. تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا کہ جو اسیروں کے بچے ہیں نا یہ بھوکے پیاسے ہیں. تو اپنی کنیز کو آواز دے کر کہا کہ تمہارا مالک میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے, یہ کھجوریں لے جاؤ, صدقے کی نیت کرو تاکہ میرا شوہر ساتھ خیریت واپس آ جائے. یہ پانی لے جاؤ, ان بچوں کو پانی بھی دو اور کھانا اور کھجوریں بھی کھلا دو. وہ کنیز جب کھجوریں لے کے اس بچے کے قریب آئی نا جس نے دوسرے بچے سے کہا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, بچے نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تھا کہ دور سے جناب زینب نے آواز دی الصدقۃ علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے, قربان جائے اہل بیت کے بچوں پر. اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا, مگر اس بی بی نے چھت سے سن لی یہ بات کہ یہ بی بی بچوں سے کہہ رہی ہے صدقہ ہم پہ حرام ہے. وہ اتر کے نیچے آئی اور جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئے. جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتے. جناب زینب سے رہا نہیں گیا, میری بیوی نے فرمایا پہچان ام حبیبہ, اس خاتون کا نام ام حبیبہ لکھا ہے, پہچان میں تیرے سامنے کھڑی ہوں. یہ کوفے میں ہوا. اور شام میں کیا ہوا؟ اللہ آپ کو شام لے جائے, انبیاء کی سرزمین ہے, وحی کی سرزمین ہے, بہت بڑی تعداد میں نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پر. وہاں ایک چھوٹی سی بی بی کی بھی قبر ہے, 4 سالہ میرے مولا حسین کی بیٹی سکینہ جو زندان شام میں رحلت کر گئی. یہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ بچی کیسے رحلت کر گئی. بتا دوں, اس بچی کا زندان میں دم گھٹ گیا, دم گھٹ گیا اس بچی کا. روزانہ بابا مجھے ساتھ لے جاؤ, بابا مجھے تماچا مارتے, بابا مجھے گھور کے دیکھتے ہیں, بابا میرے گوشوارے چھین لیے. امام حسین کا سر بھیجا گیا, جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا تو بابا کا سر دیکھ کے فرمایا بابا آپ کی یہ رگیں کس نے کاٹی ہیں, بابا آپ کے یہ چہرے پہ کس کا خون ہے. کیونکہ امام حسین نے حضرت علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا تھا اور فرمایا تھا اسی چہرے کے ساتھ قیامت میں نانا رسول کے سامنے آؤں گا اور نانا کو بتاؤں گا میرے چہرے پہ میرے بچے کا خون. بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا؟ اور پھر فرمایا بابا مجھ سے بھی تو پوچھئے, میرے گوشوارے چھین لیے, بابا مجھے تماچا مارا, بابا مجھے گھرکتے ہیں. اور یہ کہہ کر بچی بابا 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 کہتی کہتی ایک مرتبہ منہ پہ منہ رکھ کے سو گئی. ساری بیویاں یہ سمجھی کہ بچی سو گئی ہے, مگر امام سجاد قریب آئے, نبض پر ہاتھ رکھا اور جناب زینب سے کہا اماں ذرا اماں رباب کو سنبھالیے. اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بچی کو زندان شام میں دفن کر کے آ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے. جب شام سے رہائی ہوئی نا تو اس کے 2 سبب لکھے ہیں. ایک سبب تو اس بچی کی شہادت, اہل بیت کی شام سے رہائی اور مدینہ واپس آنا, ایک تو اس بچی کی شہادت. اس شہادت نے سب کو آزاد کروا دیا. خود آج تک اسیر ہے, جسے سب سے زیادہ مدینہ یاد آتا تھا نا, وہ بچی آج تک اسی جگہ دفن ہے جہاں اس وقت میں زندان تھا. ایک سبب تو یہ لکھا ہے, اور دوسرا سبب لکھا ہے کہ امام سجاد زندان کے باہر دروازے پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک دن روزانہ حضرت کے سامنے سے لوگ آمد و رفت کر رہے ہوتے تھے. ایک دن ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے, ہرنی کا شکار کر کے جا رہا تھا. تو اس ہرنی نے امام کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کیا. تو امام نے شکاری کو آواز دے کر کہا بھائی اس کے 2 بچے ہیں, وہ بھوکے ہو گئے.
اسے آزاد کر دیں، وہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ کہنے لگا کیا کہا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا اس کے بچے ہیں، وہ بھوکے ہو گئے ہیں، وہ یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے آپ میری ضمانت لے لیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا تم تو خود زندان میں ہو، تمہارے تو اپنے ہاتھوں میں زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، تم اس ہرنی کی بات مجھ سے کیسے کر رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں حجت خدا ہوں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں ایسا کبھی ہوتا ہے۔ اس نے ہرنے کی رسی چھوڑ دی، یہ دوڑتی ہوئی جنگل میں گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی۔ سب سے پہلے امام سجاد کے پیروں کا بوسہ دیا، پھر گردن جھکا کے شکاری کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ امام کے قدموں میں گر گیا، آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین ہوں۔ اور پھر اس نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ زندان میں اہل بیت کو اسیر کیا ہوا ہے، اور پھر ایک بغاوت کا سا ماحول ہونے لگا، لہذا یزید مجبور ہوا اہل بیت کو آزاد کرنے پر۔ جب امام سجاد سے یزید نے کہا نا کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا میں اپنی بھوبی زینب سے پوچھوں گا۔ بی بی زینب نے فرمایا مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبات ہیں، میرے 3 مطالبات ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات کو واپس کیے جائے، شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے، ہم ان سروں کو جا کر کربلا میں قبروں کے ساتھ انہی قبروں میں رکھیں گے جن کے وہ سر ہیں، ہمیں سر واپس کیے جائیں۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایسا قافلہ سالار ہمارے ساتھ کرو جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آ جائے، جو رستوں سے آشنا ہو، جو راہوں سے آگاہ ہو۔ یزید نے کہا میں 2 شرطیں آپ کی ماننے کو تیار ہوں، ایک شرط نہیں مان سکتا، میں آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کروں گا، اس کا باپ بھی آپ کے بابا کا، آپ کے دادا کا شیعہ تھا، یہ بھی آپ کا محب ہے، یہ آپ کو اچھی طرح مدینہ پہنچا کے آئے گا، اور ایک گھر بھی دیتا ہوں جہاں آپ اپنے دکھ کا، اپنے غم کا، اپنی تکلیف کا اظہار کریں اور آپ عزاداری کریں۔ آپ نے جو مطالبہ کیا میں مانتا ہوں، مگر تیسرا مطالبہ میں کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی چادر لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی بالیاں لوٹ کے کہیں لے گیا، میں وہ کیسے پورا کروں گا؟ کہنے لگا میں اس کی رقم دینے کو تیار ہوں۔ بھئی جملہ بڑا عجیب ہے جو عجیب کتابوں میں آیا ہے۔ اس نے کہا میں وہ رقم دینے کو تیار ہوں جو لوٹا گیا ہے۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا، جس میں میرے بابا شہید ہوئے؟ وہ خاص کرتا تھا جو جناب زینب کو دیا تھا جناب زہرا نے، میرا بچہ آخری وقت میں تم سے کرتا مانگے گا، یہ کرتا اپنے سامان میں سے نکال کے حسین کو دے دیتا۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ قیمت کہاں ہے، وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے؟ 10 دن تک جناب زینب نے شام میں عزاداری کی ہے۔ پھر قافلہ تیار ہوا تو محملیں لگائی گئیں، بس جلدی جلدی میں 2-3 منزلیں لے رہا ہوں۔ محملیں لگائی گئیں، محملیں جناب زینب نے دیکھا تو اس پر رنگین پردے لگے ہوئے۔ حضرت امام سجاد سے فرمایا میں ان محملوں میں الماریوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزائے اولاد زہرا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ زہرا کے بچوں کے عزادار جائیں۔ انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کروایا گیا، محملوں میں ساری بیویاں بیٹھی، مگر ایک بیوی مل نہیں رہی، ایک بیوی میں نظر نہیں آ رہی۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئی؟ فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا مجھے پتا میری ماں کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد تھے، پیچھے پیچھے بیویاں تھیں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا تو ساری بیویوں نے کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہیں، سکینہ تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا، اٹھو میری لال ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ ہو گئی مجلس، میرے حصے کا خطاب مکمل ہو گیا، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ ادھر جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، یہی دن تھے جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، میں مناسبت کی تاریخوں کے حساب سے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو ایک مرتبہ جناب امام سجاد نے بشیر ابن جزلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم خیمے باہر لگا کے بیٹھیں گے، ہم شہر کے باہر رہیں گے، تم مدینے میں جا کے بتا تو دو کہ کس کا قافلہ آیا ہے۔ تو بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں آواز لگانے لگا، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے مالکوں کو مار دیا گیا،
مدینے کے وارثوں کو مار دیا گیا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا۔ بشیر کہتا ہے میں محلے محلے سنا رہا تھا کہ جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی اے مدینے والو، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، تو کہتا ہے کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، ایک قوی ہیکل بی بی جس کے آنے سے روب ظاہر تھا، ایک قوی ہیکل بی بی جس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کے کاندھے پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔